حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب آپ نے ایک رات یہ خواب دیکھا تو وہ جو دن تھا نا، وہ 7 ذی الحجہ کا دن تھا اور 8 کی رات تھی۔ اب 8 کا دن جب آپ صبح بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ نے اس پہ تفکر کیا، سوچا بیچارہ کہ یہ مجھے جو خواب نظر آیا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترویہ کے میننگز ہیں سوچ بچار۔ کیا میننگز ہیں؟ ہاں، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا کہ کیا واقعی یہ ہے۔ 8 کا دن گزارنے کے بعد آپ نے رات کو پھر خواب دیکھا، یہ 9 ذی الحجہ کی رات تھی، اس دن بھی ایسا ہی خواب نظر آیا۔ اب صبح جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور عرفہ کے میننگز ہیں پہچاننے کا دن، ہاں، ریکگنائز کرنے کا دن۔ اس دن آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اب یہ دن گزرا 9 کا اور 10ویں شب آ گئی۔ جب 10ویں شب آئی تو آپ نے ایک بار پھر یہ خواب دیکھا۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب جناب آپ نے اس دن قربانی کی۔ اس دن کو کہتے ہیں یوم النحر، یعنی قربانی کرنے کا دن۔ اچھا، جب آپ نے خواب یہ دیکھا نا تو آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹا، اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کوئی عام بیٹا تو تھا نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور خود بھی نبی، آپ کے والد بھی نبی، اور حضرت محمد رسول اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، تو یہ کیوں کر منع کر سکتے تھے؟ چونکہ اللہ نے آپ کو حلم والا پیدا کیا تھا نا، سمجھدار پیدا کیا تھا۔ اب آپ نے کہا بابا جان آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کو تیار کروایا، اور تیار کروا کر مکۃ المکرمہ سے وادی مینا کی طرف پہنچے۔ وادی مینا یہ مکۃ المکرمہ سے کچھ فاصلے پر وادی ہے۔ اب جب آپ مکۃ المکرمہ سے وادی مینا کی طرف پہنچ رہے تھے تو راستے میں شیطان آیا اور ایک دوست کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، عمر کے اس حصے میں اس وقت آپ کی عمر کافی بڑی تھی، 100 سال سے بڑی تھی، 100 سال سے زیادہ تھی۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ کو عمر کے اس حصے میں اپنے جوان بیٹے کی ضرورت ہے، صرف ایک خواب دیکھنے پر اور اللہ کے حکم پر آپ اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دیں گے، آپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، آپ نے اسے بھگا دیا، دھتکار دیا کہ بھاگ جا مردود، دور ہو جا۔ وہ بھاگ گیا۔ اب وہ شیطان مردود، شیطان تو شیطان ہے نا، اب وہ شیطان مردود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوست کی شکل اختیار کر کے آیا، اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو تمہیں جا کر ذبح کر دیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، آپ نے بھی جان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے، آپ نے بھی اس کو دھتکار دیا کہ بھاگ جا، دور ہو جا شیطان مردود۔ تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن شیطان ہے نا، کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بہت موٹا تازہ ہو کر سارے راستے کو گھیر کر کھڑا رہ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سامنے تو ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ساتھ چل رہا تھا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اس کو کنکریاں مارو۔ کیا مارو؟ کنکریاں مارو۔ آپ نے وہاں سے 7 کنکر اٹھائے اور اس شیطان مردود کو مارے۔ شیطان مردود کو جب کنکر مارے تو اب شیطان مردود وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا، شیطان ہے، اپنی حرکت چھوڑتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کچھ آگے پہنچے تھے، واپس آ گیا اور وہی موٹا تازہ ہو کر ساری وادی کو گھیر لیا۔ جب واپس رکاوٹ کی، آپ نے پھر کنکر اٹھائے اور اس شیطان مردود کے مارے۔ جیسے ہی مارے تو وہ وہاں سے پھر بھاگ گیا۔ تیسری بار بھی اسی طریقے سے ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تیسری بار کنکریاں ماری تو وہ شیطان مردود وہاں سے دفع ہو گیا اور بھاگ گیا۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آج بھی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا حاجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا، یہ کنکر مارنا اللہ کو اتنا پیارا لگا، اتنا پسند آیا کہ آج بھی حاجیوں پر واجب ہے کہ وہ
شیطان کو کنکر مارے، وہاں پر رمی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادا اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اب جناب وہاں سے شیطان مردود تو بھاگ گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا۔ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا۔ ہاں بیٹا، ابھی تھوڑا سا آگے سنیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ قربانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے کہا کہ بابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیر کو اچھی طریقے سے باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جب تکلیف پہنچے اور میں ہاتھ پیر میرے اچھلنے لگے، جب میرے ہاتھ پیر آگے پیچھے ہونے لگے تو کہیں خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر نہ آ جائیں اور خون کے دھبے دیکھ کر میری والدہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، لہٰذا آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے گا۔ اور ایک اور بات، آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے گا کیونکہ آپ میرے والد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے۔ اس باتوں کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور اپنے ہونٹوں سے آپ کے ماتھے کو چوم لیا اور خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور زور سے چھری چلائی، لیکن اللہ نے اس چھری کو حکم دیا، خبردار، جو حضرت اسماعیل کو ہلکی سی خراش آئی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری تھی کہ وہ چلی نہیں رہی تھی، اس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ چلنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے اور ہم نے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا لیں، ایک دمبا لیں اور وہ مینڈھا لے کر زمین پر آئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھ دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی کی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بتانا ضروری ہے، پیارے بچوں، اگر آج کے دور میں کوئی بھی ایسا خواب دیکھے تو ہرگز اس پر عمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو وہ ہرگز اس پر عمل نہ کرے۔